بدل گئے موسم. اس ناول کو تحریر کیا ہے شازیہ مصطفیٰ نے. نگم، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ جوہی نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو دونوں گھٹنوں کو سکیڑے بیٹھی رو رہی تھی. جب میرا دل نہیں چاہ رہا تو تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ اس نے اپنی ماتورم آنکھیں اٹھائیں. اسے بس یہی تو کمپلیکس رہتا کہ جوہی کے مقابلے میں کم شکل ہے. تم فضول ضد پالے بیٹھی ہو. تمہارے آنے جانے سے کوئی باتیں بنانا نہیں چھوڑ دے گا. لوگوں کا جو کام ہے وہ کریں گے. وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی. پچھلے 1 گھنٹے سے اسے اپنی نند کی شادی میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نگم کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے نہیں جانا. پلیز جوہی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. کتنی حساس ہو گئی تھی. جوہی تعصب بھری نگاہوں سے کومل سے جذبات رکھنے والی اپنی بہن کو دیکھنے لگی. تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی؟ کبھی نہیں. امی ابو کو رات دن تمہاری فکر رہتی ہے. کیوں رہتی ہے؟ نہیں فکر کریں. عمر جب بڑھ جاتی ہے تو پھر ان لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی. پھر ایک منگنی شدہ لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا. وہ پھٹ پڑی. یہ تم غلط سوچتی ہو. نرم سے لہجے میں جوہی بولی. میں جو سوچتی ہوں تمہیں بتا دیا، اس لیے پلیز جوہی، تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو. تمہاری شادی اگر مجھ سے پہلے ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ مجھ سے بڑی ہو گئی ہو. رہو گی مجھ سے چھوٹی ہی. وہ چہرہ صاف کرتی تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی. عصر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئی. وہ وقت پر نماز ادا کرنے کی عادی تھی. اس کی اس عادت سے سب واقف تھے، لیکن تم بھی یہ مت بھولو کہ شادی تو تمہیں کرنی ہے اور ہوگی. جوہی کا لہجہ پر یقین اور وثوق بھرا تھا. وہ خود اس کے لیے فکر مند رہتی تھی کہ اس کی نازک سی بہن کو کوئی سچا اور مخلص جیون ساتھی ملے. یہی سوچ کر وہ اسے بلانے آئی تھی کہ کم از کم اس کی نند ماریا کی شادی میں شرکت کر لے. رمیز نے ذکر کیا تھا کہ اس کا کوئی دوست ہے، اسے نگم کو دکھا دیں گے، لیکن یہ بات اس نے نگم سے کہہ دی. وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی تھی. 2 سال پہلے ہی تو نگم کی منگنی ابو کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی، وہ بھی ان کی زبردستی سے. جوہی کو اور امی کو تو عمیر ذرا پسند نہ تھا. سب سے بڑھ کر عمیر کی ماں کا رویہ ذرا اچھا نہ لگا تھا، جو نگم کے بجائے جوہی کو اہمیت دیتی تھی. جوہی کی اس وقت نہ منگنی ہوئی تھی نہ شادی. پھر ایک دن خود عمیر نے جب باقاعدہ اپنی منگنی پر جوہی کو دیکھا تو اس دن سے اس کا رویہ اکھڑ سا ہو گیا. امی کو ذرا بھی اہمیت دے کر بات نہ کرتا تھا. گھر میں بلا وجہ فون کرتا اور جوہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا. نگم بیچاری دل پر پتھر رکھ کر دیکھ رہی تھی، اپنی کم مائیگی پر خوب آنسو بہاتی مگر ظاہر نہیں کرتی. اور پھر ایک دن اچانک ہی عمیر نے یہ کہہ کر منگنی توڑ دی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. جوہی، جوہی، نگم نے آواز دی جو خیالوں میں گم تھی. ایک دم چونک گئی کیونکہ ننھی مریم روتی ہوئی اٹھ گئی تھی. وہ نگم سے بات کیے بغیر مریم کو اٹھا کر کمرے سے چلی گئی. نگم عصر کی نماز پڑھ کر قرآنی آیات پڑھ رہی تھی. عمیر کی امی نے رشتہ کیا توڑا، نگم کو ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. بڑی مشکل سے اسے امی ابو اور جوہی نے سنبھالا تھا. ابھی 5 ماہ ہی گزرے تھے کہ جوہی کا رشتہ آ گیا. رمیز کے گھر والے اچھے اور ملنسار طبیعت کے تھے. خود رمیز بھی اچھی عادات و اطوار کا مالک تھا. یوں جوہی کا ہی رشتہ پہلے طے کر دیا گیا. رمیز کے گھر والوں کو جلدی تھی، اس کے والد تو حیات نہ تھے.
صرف 2 بہن بھائی تھے، زیادہ فیملی بھی نہ تھی۔ 6 ماہ کے اندر اس کی شادی ہو گئی۔ نگم اور اکیلی ہو گئی۔ کم گوسی کسی بھی دلچسپی میں حصہ نہ لیتی تھی۔ خود کو گھر میں مقید کر لیا تھا، جوہی کے ہاں بھی کم ہی جاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ لوگ باتیں نہ بنائے۔ کچھ ساس کی بھی عادت بولنے کی تھی، ورنہ وہ اچھی تھی، مگر نگم کو ان سے ڈر ہی لگتا تھا۔ آج کل جوہی کی نند ماریا کی شادی ہو رہی تھی۔ نگم نے مایو مہندی سے لے کر کسی بھی فنکشن میں شرکت نہ کی تھی، مگر آج جوہی بضد تھی کہ وہ ضرور شادی میں آئے، اور وہ انکاری تھی۔ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ یار، تم میرا دماغ کھائے جا رہے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں، تمہیں نہیں پتا میری سوچیں کیا ہیں۔ بیکورڈ کہتے ہیں مجھے۔ شہریار سنگل صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ رمیز اس سے ملنے آیا ہوا تھا اور اسے یہ بتانے کہ جوہی کی بہن کو ایک نظر دیکھ تو لے۔ یار، تمہاری سوچوں کے مطابق ہے، کم گوسی، ہر کام میں پرفیکٹ، سب سے بڑھ کر سومو سلاد کی پابند۔ بس بس، یہ سب لڑکیوں نے نماز روزہ فیشن بنایا ہوا ہے، ورنہ مجھے سب خبر ہے، فیشن میں ڈبل ایم اے ہوتی ہیں۔ غیر ملکی چینلز نے انہیں تباہ کیا ہوا ہے۔ وہ مسلسل رمیز کی نفی کیے جا رہا تھا۔ اب میں انٹی سے ہی بات کروں گا، تم ایسے تو مانو گے نہیں۔ اس نے شہریار کو دھمکی دی۔ شہریار نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کے جھنجلانے پر اکثر دونوں میں بحث ہوتی تھی، اور ہمیشہ جیت شہریار کی ہی ہوتی تھی۔ وہ کچھ ریزرو طبیعت کا تھا، کم کسی سے گھلتا ملتا تھا۔ ایک واحد رمیز ہی اس کا دوست تھا، جس سے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کرتا تھا۔ شادی تو پھر بھی مجھے ہی کرنی ہے نا، امی سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نگم ایسی لڑکی ہے جو تمہیں سیدھا کر لے گی۔ یہ تم ان محترمہ کی خوبیاں بتا رہے ہو کہ خامیاں؟ وہ وائٹ کرتے شلوار میں کھڑا، لمبا چوڑا سا کتنا وجی لگتا تھا۔ رمیز اس کی تعریفیں بھی خوب کرتا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ خوبصورتی میں تم سب سے آگے ہو، لمبے چوڑے ہینڈسم سے، لیکن سوچیں اتنی منفی کیوں ہیں؟ بس بس، زیادہ بکواس مت کرو۔ وہ جھینپ گیا۔ میں یہ سوچتا ہوں شہری، تم شادی کے بعد کیسے لگو گے؟ تمہاری بے تکی باتوں کا میں جواب نہیں دے سکتا، اس لیے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آج ماریا کی شادی ہے، ویسے ہی تمہیں ڈھیروں کام ہوں گے۔ وہ موضوع سے ہی بچنا چاہ رہا تھا اور رمیز کو اس طرح روک سکتا تھا، لیکن کان کھول کر سن لو، جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے، سمجھے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے دھونس بھرے لہجے میں حکمیہ بولا۔ کوشش کروں گا۔ شہریار اس کے غصے سے بھرپور انداز کو دیکھ کر مسکرایا۔ یاد رکھنا، تمہاری شادی میں نے نگم سے اگر نہ کروائی ہو، نام بدل دینا میرا۔ سوچ لو نام کیا رکھو گے، کیونکہ میں نے نہیں کروں گا۔ تم بھی یاد رکھنا۔ وہ رمیز کو چڑھانے لگا۔ خبیث آدمی، تجھے تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ وہ شہریار کو مکہ جڑ کر ڈرائنگ روم سے لمبے لمبے ڈگ بھر کر نکل گیا۔ رات کو وہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، کومل اچھلتی کودتی اندر آ گئی۔ بھائی، ان کپڑوں پر یہ سینڈل سوٹ کر رہی ہیں؟ وہ جدید اسٹائلش سے ریڈی میڈ سوٹ میں اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھلاتی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ بچوں کو اتنی میچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شہریار نے اپنا نیوی بلو کوٹ ہینگر سے نکالا۔ بھائی، میں 9th کی اسٹوڈنٹ ہوں، بچی نہیں ہوں۔ وہ خفگی سے بولی۔ لیکن میرے لیے بچی ہی ہو۔ اس نے پھر ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھایا اور اسپرے کیا۔ کومل اس کے آگے ہی کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہ بتائیے کہ بلو کلر پر گولڈن سینڈل ٹھیک لگ رہی ہے یا نہیں؟ اب اس نے ذرا تڑی لگائی۔ شہریار نے مسکرا کر اپنی نٹکھٹ سی بہن کو دیکھا جو منہ بسورے کھڑی تھی۔ سمیر سے پوچھتی تم، وہ اچھے طریقے سے بتاتا ہے۔ وہ شرارت سے بولا۔ ان سے پوچھنے کے بعد ہی ادھر آئی ہوں۔ پھر کیا کہا ہے؟ وارڈروب سے اس نے موزے نکالے۔ ہاں، اپنے برادر تو آج دولہا لگ رہے ہیں۔ سمیر بھی شور مچاتا ہوا آ گیا۔ شہریار بیٹھ کے سرے پر بیٹھا موزے پاؤں پر چڑھا رہا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ ہاں بھائی، ہم تو بکواس ہی کریں گے۔ وہ بیڈ پر پھیل کر لیٹ چکا تھا۔ جب بھی اسے شہریار کا دماغ کھانا ہوتا، وہ فرصت سے
اس کے کمرے میں ڈیرا جما کر بیٹھتا تھا۔ بھائی، سنا ہے آج امی آپ کے لیے لڑکی وغیرہ پسند کرنے جا رہی ہیں۔ کومل، تم ریڈی ہو تو فوراً گاڑی میں بیٹھو، اور ہاں، زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ساری میچنگ پرفیکٹ ہے۔ اس نے کومل کا رخسار تھپتھپا کر اسے اطمینان دلایا، اور ویسے بھی اپنے اس بھائی کو وہ بہت مانتی تھی۔ شہریار سمیر کی کسی بات پر کان دھرے بغیر تیاری کر رہا تھا۔ بھائی، اس بار لڑکی پسند کر لیجئے گا۔ وہ شہریار کو خاموش دیکھ کر دوبارہ یاد دہانی کرانے لگا اور تکیا اچھال کر بھاگ گیا۔ میرج لان برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ رنگ برنگے آنچل، لہراتی میک اپ سے مزین لڑکیاں ادھر سے ادھر اٹھلاتی پھر رہی تھیں۔ شہریار چہرے پر بیزاری طاری کیے ایک الگ تھلگ ٹیبل کا انتخاب کر کے بیٹھ گیا تھا۔ بیگم سکندر اور کومل دلہن بنی ماریا کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے اطراف میں ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ اس کے سامنے والی ٹیبل پر ایک لڑکی رمیز کی بیٹی مریم کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جو روئے جا رہی تھی اور وہ چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیوی بلو شیفون جارجٹ کا سوٹ اس کے گلے اور آستینوں پر وائٹ موتیوں کا نفیس کام بنا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف لائٹ سی لپسٹک سلکی دراز بالوں کو کیچر میں مقید کر کے پونی بنائی ہوئی تھی۔ وائٹ بڑی بڑی بالیاں، ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں، سنہرے مکھڑے پر باریک ننھی ننھی لٹیں چھول رہی تھی، اور وہ بہت ہراساں بھی ہو رہی تھی۔ اس کی یہ غیر ارادی اور بے اختیاری نگاہی تھی۔ وہ لڑکی پزل سی ہو گئی، فوراً چیئر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار کو اپنی یہ حرکت بری بھی لگی، مگر نہ جانے کیوں اسے یہ لڑکی ان میک اپ سے لتھڑی لڑکیوں سے منفرد بھی لگی۔ اس کے ملھی چہرے پر اتنی سادگی تھی کہ اپنی بڑی بڑی فسو خیز نگاہیں اٹھائی ہی تھیں کہ شہریار کی نگاہ پلٹنا بھول گئی۔ وہ تیزی سے نکلی، مگر اس کا پاؤں ایسا مڑا کہ گرنے ہی والی تھی کہ شہریار نے بھاگنے میں لمحے نہ لگائے، فوراً اسے تھام لیا۔ لائیے، مریم کو مجھے دے دیں۔ اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ نیگم کو اس کے اتنے قریب آنے پر وحشت سی ہوئی، فوراً خود کو سنبھالا۔ اس دوران شہریار نے مریم کو گود میں لے لیا تھا۔ آپ کے پاؤں میں موچ تو نہیں آ گئی؟ جب لوگ گھر گھر کر دیکھیں گے تو آنی ہی چاہیے، اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ شہریار خجل سا ہو گیا، مگر اس کے انابی ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ سوری، میں تو مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ ایسی حرکت کرتا تو نہیں تھا۔ آج وہ بھی عام مردوں کی طرح نکلا جو خواتین پر آنکھیں ٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نگم سے واقعی چلا نہیں جا رہا تھا، تکلیف کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ ٹیبل کا سہارا لے کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں جوہی سجی سوری چلی آئی۔ تم سے کہا کہ اسٹیج پر آ جاؤ۔ وہ آتے ہی برہم ہونے لگی۔ السلام علیکم بھابھی۔ شہریار نے مسکرا کر سلام کیا۔ او سوری، میں آپ کو بھول گئی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ یہ میری بہن ہے نگم، مل لیں آپ ان سے۔ وہ جھٹ تعارف کرانے لگی، جبکہ نگم تو پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، مگر شہریار کے سامنے اس نے جوہی کو سنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں تو مریم کو لینے آیا تھا، غالباً ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ شہریار کی دلچسپ اور معنی خیز نگاہیں خاموش سی نگم پر تھیں، جو منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاؤں میں پوچ آ گئی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ جوہی اسے اہمیت دے رہی ہے، ضرور یہی شہریار ہے جس کا ذکر اس نے آج کیا تھا، اور وہ مشکل سے ہی تو آنے پر راضی ہوئی تھی۔ میں تو نگم، یہ شہریار بھائی ہیں، رمیز کے دوست، جوہی نے جتایا۔ جو بھی ہیں، لیکن تم کان کھول کر سن لو اور انہیں بھی بتا دو کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کٹیلے لہجے میں بولی۔ چیئر سے وہ پھر کھڑی ہو گئی۔ شہریار کی بارواب شخصیت کی وجہ سے نہ جانے کیوں وہ پزل سی ہو رہی تھی، اور پھر وہی شخص جو اسے دیکھ کر ہی پسند کرے گا، شادی کرنی ہے یا نہیں، وہ کیسے برداشت کر لے؟ ایک بار نقصان اٹھا چکی ہے، دوبارہ اس میں تماشا بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ شہریار بھائی سوری، نگم نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اٹس اوکے بھابھی،
لیکن اپنی بہن کو یہ ضرور اطلاع دے دیجیے گا کہ شہریار سکندر نے اسے پہلی ہی نگاہ میں پسند کر لیا ہے۔ کیا؟ جوہی تو حیران رہ گئی۔ یوں اتنی جلدی شہریار کو نگم پسند آ جائے گی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی تو شہریار کی امی سے بھی اسے ملوانا تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ تو شہریار نے حل کر دیا تھا۔ شہریار بھائی، میری بہن بہت سادہ ہے، مجھے یہی بات اچھی لگی ہے، اور سب سے بڑھ کر صاف کو۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اس کی نگاہ دوبارہ جھنجھلائی ہوئی نگم پر پڑ گئی، جو الگ تھلگ بیٹھ گئی تھی۔ جوہی نے نگم کو بیگم سکندر سے ملوایا۔ انہیں بھی کم گوسی نگم اچھی لگی۔ کومل کو تو نگم کے لمبے سلکی بال بہت پسند آئے۔ فوراً ہی اس نے دوستی بھی کر لی، جبکہ وہ صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ لیکن دل اس کا کب راضی تھا؟ نہ جانے کیوں دل ڈر رہا تھا، اور وہ سارے ہی مردوں سے خائف تھی۔ جہاں خوبصورت چہرہ نظر آئے گا، معمولی شکل و صورت والی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے شہریار بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ماریا کی شادی کے ایک ہفتے بعد ہی شہریار کی امی رمیز اور جوہی کو لے کر نگم کا رشتہ لینے آ گئی تھیں۔ امی اور ابو نے ذرا سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا، اور پھر اس بار وہ کوئی دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ نگم کو تو چڑ ہی ہو گئی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر شہریار اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ مڈل کلاس سے۔ اس بار کلاس کا فرق آڑے تھا، جو امی اور ابو کو بھی فکر میں مبتلا کر رہا تھا۔ امی، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ آخر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ رخشندہ بیگم سے کہنے آ ہی گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ آج کل نگم کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی، اس کی شادی ہو جانے کے لیے۔ تسبیح ان کے ہاتھ میں ہی تھی کہ وہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ ہم جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے درج لہجے میں کہا، اور تسبیح لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں۔ امی، اس بار میں ضرور بولوں گی، ہر بار مجھے تماشا مت بنائیے۔ آخر میں نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے جینے نہیں دیتے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ نگم، اس وقت میرا دماغ مت کھاؤ، مجھے تسبیح پڑھنے دو۔ پلیز امی، میری بات سمجھیے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ بہت امیر ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس شخص کا پروپوزل آیا ہے وہ مجھے نہیں پسند۔ ایسی کیا خرابی ہے جو تمہیں نہیں پسند؟ انہوں نے فہمائشی نگاہ ڈالی۔ نگم زرد کپڑوں میں خود بھی زرد ہی لگ رہی تھی۔ ایک ہفتے سے اس کی نیندیں شہریار احمد نے اڑائی ہوئی تھیں، جس کو وہ کسی طور قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس وہ لوگ بہت امیر ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس نے رک رک کر کہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ان کے خوبصورت ہونے سے؟ انہیں نگم کی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے، مجھے نہیں کرنی شہریار احمد سے شادی، اور اگر آپ نے یا ابو نے انکار نہیں کیا نا تو میں خود کر دوں گی۔ وہ دھمکی دیتی ہوئی چلی گئی۔ رخشندہ بیگم تعصب بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی تھیں۔ 2 سال کے عرصے میں وہ بہت حساس ہو گئی تھی۔ ہر جگہ اس نے آنا جانا ترک کر دیا تھا، بس خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی، یا پھر گھنٹوں انہوں نے اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اکثر وہ انہیں روتی ہوئی نظر بھی آتی تھی۔ وہ ماں تھیں، اس کی فکر دن رات رہتی تھی۔ بڑی سے پہلے چھوٹی کا ہو گیا تھا، لگا لگایا رشتہ ٹوٹا، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح بھننا رہی تھی۔ جوہی پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو مسلسل امی اور ابو دونوں کو ہی بھر رہی تھی کہ شہریار احمد کے رشتے سے انکار نہیں کیجیے گا۔ ناخنوں کو کترتی وہ دھڑ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ فوراً خیال فون کی طرف گیا۔ جھٹ جوہی کو ڈائل کیا۔ شکر ساس صاحبہ نے نہیں اٹھایا، ورنہ اسے ان کی بھی سننی پڑتی، پھر اسے کوفت ہوتی تھی۔ کیسے یاد کر لیا مجھے؟ جوہی کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ میں نے اس لیے یاد کیا ہے کہ مسٹر شہریار احمد کو میری جانب سے انکار کر دینا۔ وہ تڑق سے گویا ہوئی۔ نگم، تم غلط کر رہی ہو، اس بار کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ وہ گھبرا گئی۔ ہر بار برا ہی ہوتا ہے، اور میں بری ہوں، اس لیے ان کے قابل نہیں ہوں۔ ان سے کہنا کسی امیر گھرانے کی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کریں، میں ان کے لائق نہیں۔ اسے غصہ ہی شدید آ رہا تھا۔
اور یہ سب اس کا نتیجہ تھا۔ لوگ ہمیشہ اس کی رنگت پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ ہمیشہ جوہی کے مقابلے میں اسے کمتر کہا جاتا اور یہ بات وہ دل میں لے کر بیٹھ گئی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ جوہی کو بھی غصہ آ گیا۔ دماغ میرا نہیں، مسٹر شہریار کا چل گیا ہے۔ آخر مجھ کم صورت لڑکی میں نظر کیا آیا کہ رشتہ بھیج دیا؟ تم کم صورت نہیں ہو۔ جوہی اس کے دل سے یہ خیال نکالنے کی بہت کوشش کر چکی تھی، مگر وہ اتنی بددل ہو گئی تھی کہ اسے سمجھانے کا بھی اثر نہ لیتی تھی۔ تمہاری سادگی نے انہیں متاثر کیا ہے۔ میں اتنی سادہ بھی نہیں ہوں کہ لوگوں کی تنقیدانہ نگاہوں کو بھی نہ سمجھ سکوں۔ بعد میں ہمیشہ مجھے یہی طعنہ ملے گا کہ بیوی میاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز ہی بھرا گئی۔ کھٹ سے ریسیور کریڈل پر پٹخا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رونے لگی۔ اپنی قسمت پر۔ وہ تو سب کے ساتھ اچھی تھی، مخلص تھی، ہر ایک سے پرخلوص انداز میں ملتی تھی، لیکن ہمیشہ لوگوں نے اس کے رنگ، اس کی کمصورتی کو ہی نشانہ بنایا۔ وہ تو کسی کو بھی برا نہیں کہتی تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی، لیکن اسے ایسا انجانے میں کیا فعل غلط ہوا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ بھائی جان، جوہی بھابھی کی سسٹر تو بہت ہی پیاری ہیں۔ کومل اس کے بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی، جبکہ وہ نیم دراز فائلز کی ورق گردانی میں منہمک تھی۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ مسکرایا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس ان سے شادی کرنی ہے، کیونکہ مجھے بس نگم بھابھی ہی پسند آئی ہیں۔ کیا؟ بھابھی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ جو ابھی رشتہ جڑا نہیں تھا، بھابھی بھی کہنے لگی۔ اور کیا، آپ کو شادی صرف انہی سے کرنی ہے کیونکہ وہ آپ سے شادی کے لیے مان نہیں رہی ہیں۔ لیکن کیوں؟ وہ تو اچھل گیا۔ پتہ نہیں، کومل نے افسردگی سے کہا۔ شہریار کی تو بے چینی ہی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے کوئی لڑکی پہلی نظر میں پسند آئی تھی اور وہ بھی اس سے انکاری۔ وہ تو یہ تو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ صاف گوسی ملی چہلے والی نگم نے تو ایسے سحر میں جکڑ لیا تھا اسے کہ وہ خود حیران تھا۔ کل تک لڑکیوں سے دور بھاگنے والا آج ایک لڑکی نے ہی اس کے دل پر اٹیک کیا تھا۔ کومل، کومل! ثروت بیگم کی آواز پر وہ بیڈ سے اتر کر بھاگ لی۔ شہریار تو گہری سوچ میں غرق تھا، فائلز وغیرہ تک کو بھول گیا۔ اس کی سوچوں میں ارتاش موبائل کی بیپ سے ہوا۔ جھٹ نمبر اور نام دیکھا، رمیز کا تھا۔ او یار، میں تمہیں ہی کرنا۔ شہریار سلام دعا کیے بغیر جھٹ سے بولا۔ لگتا ہے کوئی خاص بات ہی کرنی ہے۔ رمیز کی معنی خیز سی آواز آئی۔ ہاں یار۔ وہ جہب گیا۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ بھی شاید شہریار کی خاص بات ہی سمجھ گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر مجھ میں کیا خرابی ہے جو تمہاری سالی صاحبہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہیں؟ شہریار کو غصہ ہی آ گیا۔ پہنچ گئی تم تک بھی خبر؟ رمیز کی زوردار ہنسی کی آواز نے شہریار کو تپا دیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں شادی کروں گا تو اسی سے، سمجھے؟ زبردستی ہے؟ اسے شہریار کا دھونس بھرا انداز اچھا لگا۔ ہاں زبردستی ہے، اور تمہیں یہ شادی کروانی ہے کیونکہ تمہاری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی تمہاری سالی سے ہو۔ اوکے اوکے، اتنی بےتابی ابھی سے ہو رہی ہے؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ اچھا بھلا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بزنس مین ہوں، ان محترمہ کو کیا برائی نظر آئی ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ رمیز کو اس کا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ اس سے پتا کرو، اور ہاں، 2 ماہ کے اندر شادی کرنی ہے مجھے۔ واہ واہ، لڑکی راضی رہی ہے، موصوف نے تاریخ بھی رکھ دی۔ یار رمیز، تم سمجھ نہیں رہے ہو میری کیفیت۔ وہ کھسیا گیا۔ سمجھ رہا ہوں، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، بے فکر رہو، شادی تمہاری نگم سے ہی ہوگی، کیونکہ میرے یار کو پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی ہے، اور آخری بار بھی۔ شہریار نے مزید لقمہ دیا۔ دونوں نے مزید ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر رمیز نے ہی اجازت لی۔ شہریار کا فائز میں خاک دل لگتا، اٹھا کر کرسٹل کی سینٹرل ٹیبل پر پٹخ دی۔ بات اس کی انا پر بھی تھی۔ کوئی لڑکی بغیر جواز بتائے اسے رد کر دے، یہ کیسے گوارا تھا؟ ادھر سے ادھر مضطرب سا وہ ٹہلنے لگا۔ اسے یہ تو ثروت بیگم نے بتا دیا تھا کہ ابھی نگم کے گھر والوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے، مگر اسے یقین تھا کہ ہاں میں ہی جواب ہوگا۔ مگر نگم کا انکار سن کر وہ تو بھنا ہی گیا تھا، حالانکہ بہت نرم مزاج کا تھا،
کم ہی غصہ کرتا تھا، جب بھی آتا زبردست آتا۔ ادھر نگم کی کسی نے نہ سنی اور ثروت بیگم کو اسبات میں جواب دے دیا۔ وہ تو مصر ہی ہو گئی تھی کہ شادی کی تاریخ بھی سیٹ کر لی، کیونکہ 2 ماہ بعد بزنس کے سلسلے میں شہریار کو انگلینڈ جانا تھا۔ اس کی واپسی 2-3 ماہ تک ناممکن تھی۔ اس لیے ابو اور امی نے تاریخ بھی دے دی تھی۔ کر لی تم سب نے اپنی؟ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ نگم، یہ ناشکرا پن ہے۔ جوہی رہنے آئی ہوئی تھی، شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی تھیں۔ حالانکہ شہریار نے جہیز وغیرہ کو سختی سے منع کر دیا تھا، مگر تھوڑی بہت تیاری تو پھر بھی کرنی تھی۔ میں اس قابل نہیں ہوں، کم صورت ہوں، کیا ہر وقت کم صورت کی گردان کرتی رہتی ہو؟ جوہی نے درش لہجے میں اسے سرزنش کی۔ ہوں، میں کم صورت سانولی سی نین نقوش بھی ٹھیک نہیں۔ آخر کیا پسند آ گیا ہے شہریار صاحب کو؟ وہ تکیے میں منہ چھپائے بولی۔ یہ تم ان سے بعد میں پوچھ لینا کہ کیا پسند آیا ہے۔ اس نے معنی خیز مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ جوہی، یہ بے جوڑ شادی ہے۔ وہ پھر تنک گئی۔ تمہارا جوڑ شہریار بھائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ کیسے میں مان لوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اسے تو بس یہی فکر ستائے جا رہی تھی۔ سنو، ساری خرافات دماغ سے نکال دو، اور خبردار جو تمہیں شہریار بھائی سے الٹی سیدھی بکواس کی تو۔ وہ اسے تنبیہ کرنے لگی۔ شادی کے بعد وہ تمہیں ہنی مون کے لیے لندن لے جائیں گے۔ مجھے نہیں جانا ہنی مون کے لیے۔ وہ چیخی۔ تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے، دیکھنا تم شہریار بھائی کی ہمراہی میں سب بھول جاؤ گی۔ نگم، یہ سب تمہاری لمبی لمبی نمازوں کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے رہا ہے۔ تم اتنی اچھی ہو کہ اس نے تمہارے لیے پہلے ہی اچھا انعام مقرر کر دیا تھا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر سمجھانے لگی۔ میں نے تو صرف مخلص جیون ساتھی کی خواہش کی تھی، اس کی دعا مانگی تھی، یہ سب بہت زیادہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ حشت، یہ سب تمہارا انعام ہے۔ وہ شانے سے لگا کر اسے چپ کرانے لگی۔ یہ سب بڑی آزمائش ہے، میں کیسے پورا اتروں گی اس پر؟ پھر لوگ، دفع کرو لوگوں کو۔ ارے لوگ تو دیکھ کر جل جائیں گے۔ اتنی پیاری لڑکی کا جیون ساتھی بھی اس کی طرح پیارا ہے، کتنی وہ اس کی دل جوئی کرتی ہے۔ تم نے اور رمیز بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہم نے اچھا ہی کیا ہے، ابھی تو ہمیں برا کہہ لو۔ جب اگلے سال ایک عدد بچے کی اماں بن جاؤ گی نا، تب پوچھیں گے کہ کس نے اچھا کیا ہے۔ وہ چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ جھینپ گئی۔ ابھی بدتمیزی ہی لگے گی، شادی کے بعد سب خبر ہوگی۔ سنا ہے شہریار بھائی خاصے رومانٹک بندے ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے رومانٹک ہونے کی، یہ وقت بتائے گا۔ وہ ہنسی۔ ابھی تو میرا برا وقت آیا ہوا ہے۔ وہ لب کچلنے لگی۔ بے وقوف لڑکی، تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، اپنے دماغ پر بوجھ مت ڈالو، بس شہریار بھائی کو سوچو۔ دنوں نے اتنی تیزی دکھائی کہ نگم کو اندازہ ہی نہ ہوا، اور وہ مایوں آ بیٹھی۔ دن لمحوں کی طرح سرکے تھے کہ شادی کا دن آن پہنچا۔ شہریار کی طرف سے اس کی زبردست بری آئی تھی۔ سبھی حیرت و انبساط میں پڑ گئے تھے۔ پارلر سے تیار ہو کر آئی تو وہ آئینے میں دیکھ کر حیران تھی کہ یہ وہ ہے۔ ریڈ لہنگے میں فل میک اپ، تلائی زیورات میں وہ ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ امی نے تو فوراً ہی نظر اتار دی تھی۔ دل اس کا دھڑکے جا رہا تھا، 3 راتوں سے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ ایک ایسے شخص کا سامنا جسے وہ جانتی تک نہیں ہے۔ آنے والے لمحے اسے ڈرا رہے تھے۔ کب شادی گارڈن پہنچی اور کب نکاح ہوا، اسے تو سب خواب لگ رہا تھا۔ لمبا سا گھونگھٹ گرائے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اور شہریار کے کانوں میں بخوبی آواز آ رہی تھی۔ شہریار بھی آف وائٹ کڑھائی کی شیروانی اور پگڑی میں کہیں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بار بار وہ پہلو بدل رہا تھا۔ نگم کے شانے سے اس کا شانہ مس ہو جاتا تو وہ دور ہٹ جاتی۔ شہریار کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ جاتی تھی۔ اتنا لمبا گھونگھٹ، بھائی بھابھی، ہماری بھابھی کو تو دکھا دیں۔ سمیر شرارتی لہجے میں جوہی سے گویا ہوا، جو بلو کامدانی ساڑی میں نگم کے پہلو میں ہی بیٹھی تھی۔ گھر جا کر دیکھ لینا۔ وہ ٹالنے لگی۔
निगम ने सख्ती से मना किया हुआ था कि उसका घूंघट बिल्कुल भी ऊपर ना किया जाए। मूवी और तस्वीरें भी उसकी ऐसे ही लेनी थी। रमीज ने कहा भी कि ऊपर करो, मगर निगम ने मना कर दिया। ये क्या बात हुई? वो मुंह बनाने लगा। शहरियार को निगम का ये अंदाज अच्छा लगा था। उससे पहले निगम को कोई देख ना पाया हो। वो उसी सरशारी में था। मुस्कुराहट होठों का अहाता किए हुई थी। बात ठीक है, अब ये तुम जाकर अपनी भाभी से ही पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया। जूही निगम के झुके सर को देखने लगी, जो समीर के करीब बैठने पर और झुक गया था। कुछ ही देर में रुखसती का शोर हुआ। निगम का दिल धड़क उठा। आज वो किसी की हमराही में हमेशा के लिए अपनी अम्मी और अब्बू को छोड़कर जा रही थी। अच्छा हुआ, उनके सर से भी बोझ हल्का हुआ। वो रोती धोती रुखसत हो गई। बारात के साथ जबरदस्ती जूही को भी साथ ही लाई थी कि कम से कम वो वहां होगी तो उसकी ढारस तो बंदी रहेगी। ससुराल में उसका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ था। उसे समीर और कोमल की खुशी से भरपूर आवाजें आ रही थीं। सरवत बेगम ने तो फौरन ही अपने बेटे और बहू की नजर उतारी थी। निगम हैरान थी कि वो भी किसी के लिए इतनी अहमियत रखती थी। लाउंज में उसे काउच पर टेक लगाकर बिठा दिया गया था। बाकी की रस्में होने के बाद सरवत बेगम और जूही ने मिलकर उसे खूबसूरत से सजे हुए बेडरूम में बिठा दिया। भीनी भीनी गुलाब और मोतिये की खुशबू से माहौल ख्वाबनाक सा लग रहा था। सरवत बेगम शहरियार को देखने कमरे से बाहर चली गई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नमाज किस जाने मुंह करके पढ़ते हैं? निगम ने लंबे से घूंघट को ऊपर किया और जूही से पूछा। इतनी जल्दी क्या है? लहजा उसका मायने खेज था। निगम ने उसकी चुटकी ली। वो सी करके रह गई और साथ ही उसे घूरने भी लगी। बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ काबा किधर है? उसे तो अपनी असर मगरिब इशा सारी ही नमाजें कज़ा हो जाने का दुख था और वो जल्द अज जल्द अदा करना चाहती थी। जूही ने खासी सोच विचार के बाद कहा, क्योंकि एक बार उसने सरवत बेगम को लाउंज में नमाज पढ़ते देखा था। उसको जहन में रखकर वो अंदाजे लगाने लगी। हाँ, इधर है, वो तेजी से बोली। बेड की दाएं जानिब इशारा किया, जहां कमरे का दरवाजा भी था। साथ ही बाई जानिब ड्रेसिंग टेबल था। उसने कमरे का जायजा लिया। जदीद तर्ज का फर्नीचर, वॉल टू वॉल कारपेट, बेड को असली फूलों से सजाकर कवर कर दिया था। लगता था फूलों की सारी दुकान यहाँ आ गई है। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम्हारे कपड़े रखे हैं और मजीद किसी चीज की जरूरत हो तो आंटी कह ही गई हैं बेधड़क वार्डरोब से निकाल सकती हो। वो अपनी झिलमिलाती साड़ी का आंचल संभालते हुए बताने लगी। तुम चली जाओगी? जाहिर है जाऊंगी। अपने बहनोई साहब को देखा है, फौरन मुंह बनने लगता है कहीं रुक जाऊं तो। और फिर मरियम भी घर पर है। वो अजर पेश करने लगी। वो उससे इजाजत लेकर चली गई थी। निगम को इस वक्त किसी चीज का ख्याल ना था और फिर शहरियार का सामना करना उसका दिल धड़का रहा था कि वो इतना खूबसूरत और मैं आम सी लड़की। उसे रोना आने लगा। आने वाले दिनों से डर लग रहा था, लोगों की 10 तरह की बातें होंगी। वो अपना जरतार दुपट्टा उतार कर, सारी ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। डर भी था कि शहरियार ना आ जाए। जल्दी से वुजू किया और वजनी लहंगे को संभालती वॉशरूम से बाहर आई। जाए नमाज को तलाश करने लगी, मगर वो भी नदार्द। इतने में सोफे की साइड टेबल पर रखी क्रिस्टल टेबल नजर आ गई। लपक कर उठाई और बिछाकर नमाज शुरू कर दी थी। सारी ही नमाजें अदा करनी थी। इसी सना में इसी असना में शहरियार अंदर कदम रखते हुए वहां निगम को नमाज पढ़ते देखकर वर्ता हैरत में पड़ गया। निगम ने उसका इंतजार नहीं किया था, मगर उसकी ये आदत भी तो मालूम थी कि नमाज की पाबंद है। उसे अच्छा लगा। इसी दौरान उसने भी कपड़े चेंज करके बेड की राह ली। काफी थकन भी हो रही थी। ब्लू नाइट सूट में सुर्ख सफेद शहरियार मखमूर निगाहों से उसे देख रहा था, जो बड़े खुशो खुशू से नमाज पढ़ रही थी। बेड की बैकग्राउंड से टेक लगाकर उसका इंतजार करने लगा। कितनी लंबी नमाज है जो खत्म ही नहीं हो रही, वो सोचने लगा। 1 घंटा होने वाला था और वो इसी तरह पढ़ने में मसरूफ थी।
ایک بار بھی اس نے شہریار پر نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شہریار کی بھی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ مختلف دعائیں پڑھنے کے بعد فارغ ہوئی تھی۔ ایک آدھ چھٹتی نگاہ ڈالی، وہ جان بوجھ کر شہریار سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ اپنا رد کیا جانا اسے کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ اس لیے شروع سے ہی خود کو شہریار سے دور رکھے گی تو بعد میں اتنا افسوس نہیں ہوگا۔ کبھی نہ کبھی تو اسے یہ احساس ہوگا کہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی سے شادی کر کے اس نے بے وقوفی کی ہے۔